اولو الامر سے مراد خلفائے راشدین ہیں. صحیح. اور خلفائے راشدین سے بڑا نبیوں کے بعد کوئی عالم نہیں ہے. یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا ولا تطع منهم آثما وکفورا، کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا. تو یہاں پر گناہ گار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہے. اس یعنی وہ معصوم ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اولو الامر کے مقام پر جو فائز ہوگا جی وہ ایسی چیز کا اگر حکم کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی تو اطاعت ہی نہیں ہے. فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 59 کے اندر، قرآن مجید کی 4 کی 59 میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اگر تمہارا پھر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جانب معاملے کو پلٹا دو. اس آیت میں جو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اولو الامر کون ہیں، کن کی اطاعت کرنی ہے، یہ کون صاحبان اولو الامر ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض قرار دے دی گئی ہے. یعنی ہر مومن خواہ سنی ہو یا شیعہ اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اولو الامر، اصحاب اولو الامر کی اطاعت کرے گا. لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے میرے ساتھ آج 2 پاکستان کے عظیم علماء کرام یہاں موجود ہیں. میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کر سکیں. اہل تشیع میں سے ہمارے ساتھ جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ موجود ہیں جناب علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب حافظہ اللہ، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب حافظہ اللہ. سوال جیسے کہ موضوع آپ کو معلوم ہو گیا تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اولو الامر کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم ولو ردوه الی الرسول والی اولی الامر لعلمہ الذین منہم لیستنبطون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی جملے آیت کے جو ہے نا آگے پیچھے ہو گئے لعلمہ الذین یستنبطون. کسی بھی آیت کے معنی اور مطالب کو سمجھنے سے پہلے اس کی شان نزول کو دیکھنا اگر کامل فائدہ نہیں بھی ہوتا تو فائدہ ناقصہ ضرور ہے. اچھا. ہم جب اس آیت شریفہ کو دیکھتے ہیں تو امت کے جمہور مفسرین کرام اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو اس وقت جو لشکر کا کمانڈر ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے، اس کے فرائض اور لوگوں کو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ نازل کیا. صحیح. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب آپ جہاد پہ جا رہے ہیں تو جہاد کے اندر آپ کا جو کمانڈر ہے، جو لشکر کا امیر ہے، اس کی اطاعت بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو نفاذ ہے، اس مقام پر جو بٹھایا ہے وہ اللہ کے نبی نے یا پھر وقت کے امام نے یا پھر وقت کے خلیفہ نے بٹھایا ہے. چونکہ یہ آیت خاص ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو خاص معنی تو اس کا یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد عبداللہ ابن حذیفہ السہمی رضی اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جتنے لوگ بھی جہاد پر بھیجے ہیں ان تمام کی امارت کا آپ علیہ السلام صحابہ سے حلف لیتے تھے. صحیح. تو پتہ چلا کہ اولو الامر سے مراد صلاحیت ہونی چاہیے اور دین کی جو شرائط اور آداب ہیں وہ اس شخص کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ بغداد کا ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، وہ مکہ کا امام شافعی کیوں نہ ہو، وہ بغداد کا امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، وہ مدینہ المنورہ کا امام مالک ہی کیوں نہ ہو. ان میں سے ائمہ وہ ہیں عربی بھی ہیں اور اجمی بھی ہیں. تو اولو الامر کی صفت ان کے اندر پائی گئی تو اس عالم کی، اس امیر کی، اس خلیفہ کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے. قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اولو الامر سے مراد خلفائے راشدین ہیں. صحیح. اور خلفائے راشدین سے بڑا نبیوں کے بعد کوئی عالم نہیں ہے. عظیم کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے. پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں. آپ نے سوال کیا اولو الامر کے حوالے سے. اولو الامر کون ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا جی جی اور پھر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اسی ردیف کے اندر خداوند متعال نے ہمیں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا جو ہمارے درمیان ہے. جی. اب یہاں پر ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ خداوند متعال کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہماری اطاعت کی جائے رسول کے ذریعے سے.
یعنی ہم پر جو حکم پہنچتا ہے، جو امر پہنچتا ہے، وہ پہنچتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. اور تم جانتے تو ہو اللہ نے کبھی ہمیں کوئی امانت دی نہیں، بلکہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی اللہ کی امانت ہے. صحیح. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی ہمارے پاس امانت ہے، رسول خدا کا جو فرمان ہے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی. اب یہاں پر کیونکہ ایک ردیف کے اندر 3 اطاعت ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس پوسٹ پر پہنچے تو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، یا تم اگر کسی کو انتخاب کے ذریعے اس پوسٹ پر لاؤ تو اس کی اطاعت واجب ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو آیات ہیں اس کے برخلاف ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ملا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. کہ صاحبان امر کون ہوگا؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے. صحیح. تو یہاں سے اندازہ یہ ہو چکا کہ جیسی اطاعت اللہ کے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولو الامر کی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی اسے رفاقت ملے گی. اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتنی بہترین رفاقت ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یعنی ایسی پاک و پاکیزہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اطاعت ویسی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. یعنی تمام امور جو ہمیں ملیں وہ اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے، یعنی جو ہمیں امر کر رہا ہے، جو حکم کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کرو، تو وہاں منع بھی کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو ہوائے نفس کا پیروکار ہو، جس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہو. یہاں پر جب اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے کہ کسی ایسے کی اطاعت مت کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، یعنی یہ وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا ایسا شخص جس میں یہ کوالٹی پائی جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا وَكَفُورًا، کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا. تو یہاں پر گناہ گار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے، جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہے اس کی اطاعت یعنی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو گناہ گار ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے وہ یعنی اس منصب پر ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ و اشتباہ سے پاک ہے، اسی طرح وہ بھی گناہ و اشتباہ سے پاک ہے. صحیح. یعنی وہ معصوم ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ اس سے سرزد نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اللہ میں پہلے بھی ان باتوں کو دہرا چکا ہوں، مجھے پہلے تو ماضی میں جواب نہیں ملا، امید کرتا ہوں ملے شاید. یہ بات آپ ہمیشہ لکھ لیں، اللہ کبھی بھی آپ کو کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو گناہ گار ہو. کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو گناہ گار کی اطاعت کا حکم دے گا تو آپ کا پورا دین اسلام سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اس میں. اچھا، یعنی کیونکہ جب اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اطاعت کو، تو وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے تم پر واجب کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے، وہ یہ ہے، میں پھر ہزاروی صاحب کے پاس جاتا ہوں سوال لے کر. جی آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو گناہ ہے یہ کس درجے کا ہو؟ کیونکہ گناہ سے تو کوئی بشر محفوظ نہیں ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز جو عصمت کی اگر بات آ رہی ہے یہاں پر، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد تھے حشام بن حکم. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا علم دیا تھا، وہ ایسے یعنی ولایت کے ایسے یعنی دفاع کرتے تھے کہ اس قدر عزت تھی، امام بھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ آتا. اللہ اکبر. اچھا. تو حشام سے کسی نے پوچھا کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا کس چیز کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہر گناہ کی منشا، ہر گناہ کی ابتدا 4 چیزوں پر ہے: حسد، حرص، غضب، شہوت. یہ چاروں چیزیں امام میں نہیں ہوتی. صحیح. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ ان کے اندر یہ جو گناہ پیدا کرنے والی جو اوصاف ہیں وہی نہیں ہے. وہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں
حسد وہ کرے، حسد بندہ جب کرتا ہے کہ جب اس سے بڑا عہدہ کسی کے پاس ہو. امامت سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. حرص اس سے امام پاک ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا حرص کرے، دنیا کی طمع کرے. دوسرا شہوت، یہ اس کی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی یہ جاویدان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت نہیں دے سکتے. بات کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میرا سوال دو. دیکھیں اگر یہ کریں گے نا، میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا، میں پروگرام نہیں کروں گی.